اور مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ فیصلہ جو ہے انشاءاللہ خان صاحب کے حق میں ہوگا۔ یہ وہی کیس تھا پھر القادر ٹرسٹ کا، جس میں آج پھر دوبارہ سپریم کورٹ کی مخلصی کے باوجود، ہائی کورٹ کی جو ہے باوجود جو ہے پھر نیب نے جو ہے گرفتاری ڈال دی ہے، آج گرفتاری ڈالی ہے تاکہ یہ ان کو مانے کیا جائے کہ یہ فیصلہ کرنے سے گریزاں ہو جائیں، کیونکہ قبل از گرفتاری بقول نیب کے یا پروسیکیوٹر کے وہ انفراکچوس ہو جاتی ہے جب وہ گرفتار ہو جائے۔ تو ہم نے کہا کہ جی یہ تو عدالت کے ساتھ بھی صریحاً دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ یہ عدالت کی اس سے زیادہ تضحیق اور توہین نہیں ہو سکتی ہے کہ عدالت میں جھوٹے بیان دے کر 3 تاریخیں 1 مہینے میں انہوں نے لیں اور آج جا کے گرفتاری ڈال دی تاکہ عدالت عالیہ کو مانے کیا جائے اس کی جو ہے فیصلہ کرنے سے اور اس کو سننے سے روکا جا سکے۔ ہائی کورٹ نے چھوڑا، پھر بھی گرفتار کر لیا، یہاں پینڈنگ ہے، اور یہاں جھوٹ 3 دفعہ بیان دیے کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا، اور ایک غلط قانون دے دیا جو قانون ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اور آج آ کے جب لا منسٹری نے تصدیق کی تو سینئر پروسیکیوٹر صاحب خود تو تشریف نہیں لائے، اور جو ان کے ایسوسیٹ جو معاونین ان کے پروسیکیوٹر کے وکلاء تھے انہوں نے معذرتیں کی کہ جی معذرت سے یہ جو ہے غلطی ہو گئی ہے، اور پرانی کتاب پڑھ لی تھی۔ تو آج اس کے بعد جو ہے ابھی فیصلہ تو خیر محفوظ کیا ہے ہماری بحث کے بعد، لیکن ہم نے یہی کہا کہ جناب یہ اس طرح سے اگر آپ نے پروسیکیوٹرز کو اس طرح سے اگر آپ غلط بیانی سے اگر عدالتوں کو دھوکہ دینے سے اگر عدالتوں میں ایک شخص کی جو ہے آزادی کو سلب کرنے پر اس انداز سے جو ہے ان کا ایٹیٹیوڈ کی نظر اخفاء کیا گیا تو پھر اس ملک میں جو ہے لا قانونیت ہوگی۔ سو مہربانی کر کے اس پہ بھی عمل کیجیے گا اور ہماری ریسٹور کریں قبل از گرفتاری ضمانت ان کیسز میں۔ اور مجھے آج یہاں عمران خان صاحب کے جو فارمر پرائم منسٹر کے آج مقدمات کی یہاں 2-3 کیسز میں سماعت تھی۔ ایک تو آپ نے پہلے دیکھ ہی لیا کہ سائفر کے کیس میں جو ہے جیل ٹرائل کو ایک ڈویژن بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے اس کارروائی کو جو ہے معطل کر دیا ہے، روک دیا ہے کہ جیل ٹرائل سے مانع کر دیا ہے۔ دوسری آج پٹیشنز جو آج 2 لگی ہوئی تھیں چیف جسٹس اور جسٹس جہانگیری صاحب کی ڈویژن بینچ میں، وہ ایک تھی جو القادر ٹرسٹ کے متعلق تھی اور دوسری توشہ خانہ کے متعلق تھی، جس پر خان صاحب قبل از گرفتاری ضمانت پر تھے، اور جب انہیں گرفتار کیا گیا اس سزا کی پاداش میں تو وہ عدم پیروی میں ان کی خارج کر دی گئی تھیں، اور ہم نے یہ نالش کر رکھی تھی کہ اس حکم کو جس سے وہ خارج کر دی گئی ہیں قبل از گرفتاری کی ضمانتیں، وہ کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ خان صاحب عمدن جو ہے غیر حاضر نہیں ہوئے تھے، بلکہ بوجہ اٹک جیل ہونا کے وہ ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ وہ عدالت میں حاضر آتے، اور اگر عدالت کو حاضری مقصود تھی تو عدالت ہی انہیں طلب کر سکتی تھی، اور وہ چونکہ سرکاری تحویل میں تھے وہ ہمارے لیے ممکن نہ تھا ان کو پیش کرنا۔ تو آج وہ 3 تاریخیں لیتے رہے نیب کے پروسیکیوٹر، ایک غلط قانون جو 2001 میں وقتی طور پہ لیے نافذ ہوا تھا اور 8 ماہ صرف چلا تھا، 2002 میں ختم ہو گیا تھا وہ قانون، لیپس کر گیا تھا، ریپیل ہو گیا تھا، اس کو لے کر وہ جو ہے 3 تاریخیں انہوں نے لیں ان کیسز میں، ان میں کہ جی ہم یہ قانون پیش کرتے ہیں، اور وہ قانون بھی ایسا تھا کہ اس میں ایک 20 دن کی میعاد دی گئی تھی، 10 دن کی میعاد دی گئی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ زید المیعاد دائر کی گئی ہے، اگرچہ وہ کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا، لیکن چونکہ پروسیکیوٹر نیب استعمال کر رہا تھا لہذا یہ ڈویژن بینچ سربراہی چیف جسٹس کی سربراہی میں آج انہوں نے لا منسٹری کو بلایا ہوا تھا، لا منسٹری کے جو ہے وہ ڈرافٹ مین آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کر بیان دیا کہ یہ کنفرم کیا، تصدیق کی اس امر کی کہ 2001 میں آیا تھا، 8 مہینے کے بعد وہ 2002 میں وہ ختم ہو گیا ہے، اب وہ قانون کا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے۔ تو ہم نے یہی پڑھ کے سنایا کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ میں جب اسی 9 مئی کو خان صاحب کو
عدالت عالیہ کے بائیو میٹرک کے کمرے سے جب انہیں 80 سے 90 رینجرز نے یلغار مار کر غیر قانونی غیر آئینی طور پر انہیں گرفتار کیا تھا، اور جس کے شاخسانے میں آج سارا یہ جو ہے ایک ٹرموائل آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں تلاطم پھیلا ہوا ہے، اس میں سپریم کورٹ نے جب ٹیک اپ کیا تھا تو عدالت عالیہ کے اس فیصلے کو جس میں انہوں نے ان کی گرفتاری کو کہا تھا کہ جائز ہے، وہ اس کو کالعدم قرار دیا تھا سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ میں نے، اور ساتھ ہی انہوں نے ان کو اس میں جب یہ اعتراض کیا گیا کہ جناب اس کی نہ صرف گرفتاری ڈال دی گئی ہے بلکہ ریمانڈ بھی 8 دن کا دے دیا گیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے دے دیا گیا ہے، تو بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کلاک ریورس کی جائے گی، اور اس لیے انہیں وہ ریلیز کر دیا گیا، اور وہ جو گرفتاری تھی اور ریمانڈ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا اسے بھی۔ اور مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ فیصلہ جو ہے انشاءاللہ خان صاحب کے حق میں ہوگا۔ یہ وہی کیس تھا پھر القادر ٹرسٹ کا، جس میں آج پھر دوبارہ سپریم کورٹ کی مخلصی کے باوجود، ہائی کورٹ کی جو ہے باوجود جو ہے پھر نیب نے جو ہے گرفتاری ڈال دی ہے، آج گرفتاری ڈالی ہے تاکہ یہ ان کو مانے کیا جائے کہ یہ فیصلہ کرنے سے گریزاں ہو جائیں، کیونکہ قبل از گرفتاری بقول نیب کے یا پروسیکیوٹر کے وہ انفراکچوس ہو جاتی ہے جب وہ گرفتار ہو جائے۔ تو ہم نے کہا کہ جی یہ تو عدالت کے ساتھ بھی صریحاً دھوکہ دینے کے مترادف ہے، یہ عدالت کی اس سے زیادہ تضحیک اور توہین نہیں ہو سکتی ہے کہ عدالت میں جھوٹے بیان دے کر 3 تاریخیں 1 مہینے میں انہوں نے لیں اور آج جا کے گرفتاری ڈال دی تاکہ عدالت عالیہ کو مانے کیا جائے اس کی جو ہے فیصلہ کرنے سے اور اس کو سننے سے روکا جا سکے۔ ہائی کورٹ نے چھوڑا پھر بھی گرفتار کر لیا، یہاں پینڈنگ ہے، اور یہاں جھوٹ 3 دفعہ بیان دیے کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا، اور ایک غلط قانون دے دیا جو قانون ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا تھا، اور آج آ کے جب لا منسٹری نے تصدیق کی تو سینئر پروسیکیوٹر صاحب خود تو تشریف نہیں لائے، اور جو ان کے ایسوسیٹ جو معاونین ان کے پروسیکیوٹر کے وکلاء تھے انہوں نے معذرتیں کی کہ جی معذرت سے یہ جو ہے غلطی ہو گئی ہے، اور پرانی کتاب پڑھ لی تھی۔ تو آج اس کے بعد جو ہے ابھی فیصلہ تو خیر محفوظ کیا ہے ہماری بحث کے بعد، لیکن ہم نے یہی کہا کہ جناب یہ اس طرح سے اگر آپ نے پروسیکیوٹرز کو اس طرح سے اگر آپ غلط بیانی سے اگر عدالتوں کو دھوکہ دینے سے اگر عدالتوں میں ایک شخص کی جو ہے آزادی کو سلب کرنے پر اس انداز سے جو ہے ان کا ایٹیٹیوڈ کی نظر اخفاء کیا گیا تو پھر اس ملک میں جو ہے لا قانونیت ہوگی۔ سو مہربانی کر کے اس پہ بھی عمل کیجیے گا اور ہماری ریسٹور کریں قبل از گرفتاری ضمانت ان کیسز میں۔ اور مجھے آج یہاں